بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاکرا ہے اس میں ہم نے دو تین موضوعات ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، جس پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور آپ بہت زیادہ دھمکیاں دے رہا تھا، اور دھمکیوں کا ان کو فائدہ کیا ہوا ہے اور نقصان کیا ہوا ہے، یہ بتانا ہے آپ کو کہ کوئی فائدہ ہوا ہے ان کو یا نہیں ہوا، اور اگر نقصان ہوا ہے تو وہ بتانا ہے آپ کو کیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بجٹ ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو اب بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں، لیکن آئے دن یہ سننے کو مل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس بجٹ کو منظوری کے لیے اس میں خود کو شامل نہیں کرے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ان کا آپس میں حل ہو جانا ہے۔ حکومت میں بے شک نہ بیٹھیں، لیکن بجٹ منظوری میں انہوں نے اپنا ووٹ جناب جھولی میں ڈال دینا ہے جو موجودہ حکومت ہے، جو کہ مسلم لیگ نون کی ہے۔ تیسری بات، جو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور فوج میں اختلافات ہیں، بہت بڑے اختلافات سامنے آئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی ہیں کہ جو اختلافات ہیں بیسیکلی یہ ہیں کون سے، اور ان اختلافات کی بنیاد پہ ابھی تک جو اسرائیل کی بدماشی ہے اس میں کچھ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یہ ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور بھی کچھ خبریں شامل کر لیں گے، لیکن آپ ایسا کریں گے سب سے پہلے آپ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ہمارے جو اس کمیونٹی میں داخل ہو جائیں، ٹاکرا ایکسکلوسیو کمیونٹی میں، اور تاکہ ان کو ہر آنے والی ویڈیو ملے گی تب جب آپ لوگ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں گے۔ جناب شروع کرتے ہیں علی امین گنڈا پور سے۔ علی امین گنڈا پور پر جا کے گریڈ اسٹیشنوں میں بٹن بھی دکھا چکا ہے وفاقی حکومت کو، اور بتا چکا ہے کہ تمہیں کسی نے بچانا کوئی نہیں، چاہے آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھمکیاں ساتھ ہی دی جا رہا ہے بھائی، اور گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی کابینہ کو لے کے تو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کور کمانڈر پشاور ان کے پاس چلے گئے تھے، اور ملاقاتیں ان سے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ وفاق میں آتے ہیں تو سنا ہے کہ اچھے بچے بن جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے۔ ابھی ان دھمکیوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ 12 گھنٹے سے زیادہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوئی تو ہم نے سارا کچھ انتظام کیا ہوا ہے، حکومت بھی گرا دینی ہے وفاق کی، اور ساتھ ہی انہوں نے دھمکی دی تھی کہ میں نے بٹن ہے یہ بٹن بند کر دینا ہے، تاکہ پھر اسلام آباد کی بجلی ہم نے کر دینی ہے بند۔ اس کے بعد یہ دھمکیوں کے بعد جو ہوا ہے کہ ابھی دھمکیاں انہوں نے جو جتنی بھی دی تھیں ان کو کوئی فائدہ ہوا یا نقصان، یہ آپ کو میں ابھی فوری طور پہ خبر آئی ہے تو میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتا دوں۔ صوبے میں 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ابھی بھی ہو رہی ہے جناب، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نوشہرہ میں پی ٹی آئی ایم این اے ذوالفقار خان نے کارکنوں کے ہمراہ پبی اور تاروجا گریڈ اسٹیشن پر دعویٰ بول کر 12 فیڈرز کی بجلی زبردستی بحال کروا دی تھی۔ پیسکو حکام نے رکن قومی اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے جناب مراسلہ بھیج دیا ہے، اور ادھر بھیجا ہے وفاق میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو آئی جی کو کہہ دیا پرا نے کہ جناب علی امین گنڈا پور نے کہ کسی بندے کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے، جو بھی جا کے گریڈ اسٹیشن میں بجلی بحال کرائے، ہمارے ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، یا کوئی ہمارے ورکر ہوں، اس طرح کی بات کی ہوئی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوا کیا ہے۔ مردان میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں نے مالاکنڈ روڈ پر واپڈا دفتر کے سامنے دھرنا دیتا ہے۔ دیکھا زبردستی نہیں ہو سکتی، دھرنے شر نہیں ہو سکتے، وہ تو پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی جناب ہو سکتے ہیں۔ ترجمان پیسکو کا کہنا ہے کہ زیادہ نقصان والے فیڈر پر زیادہ لوڈ شیڈنگ ناگزیر ہے۔ گریڈ اسٹیشن واقعات، اویس لغاری وفاقی وزیر بجلی و پانی، انہوں نے جناب مدد مانگ لی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی سے۔ کیا انہوں نے کہا خط لکھ کر انہوں نے خیبر پختونخوا میں گریڈ اسٹیشنز پر پیش آنے والے واقعات پر مدد مانگ لی ہے، اور انہوں نے کہا خط میں کہ خیبر پختونخوا میں ذمہ دار شخصیات گریڈ اسٹیشنز کے احاطے میں مظاہروں کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات بجلی بندش پر مردان، چارسدہ، ٹانگ، بنو اور پشاور میں پیش آ رہے ہیں۔ خط کے متن کے مطابق سی ای او یعنی کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر پیسکو کی طرف سے بھیجی گئی ایک رپورٹ شیئر کی جا رہی ہے۔ صوبائی اراکین اسمبلی اور دیگر نے گریڈ اسٹیشن عملے کو بجلی بحالی سے متعلق غیر قانونی احکامات جناب دے رہے ہیں، وہ دیکھے جا رہے ہیں، ویڈیو بھی ہیں۔ خط کے مطابق ان فیڈرز پر بہت نقصانات اور بجلی چوری ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، بجلی چوری ہوتی ہے تو جب چوری ہوتی ہے تو ریکوری کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ بجلی چوری نہ ہو، لوگ بل ٹائم پہ دیں تو بالکل لوڈ شیڈنگ نہ ہو اس علاقے میں، یہ بات بہرحال مجھے ٹیکنیکل کسی نے دسی ہے۔ یہ صورتحال گریڈ اسٹیشنز اور عملے کی حفاظت کے لیے خطرے کا باعث ہے، یہ خط میں کہا گیا ہے اویس لغاری صاحب کی طرف سے، جو کہ محسن نقوی صاحب کو لکھا گیا۔ خط کے متن کے مطابق پولیس ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر کا درج اندراج نہیں کر رہی،
اور یہ اسی طرح نہیں کر رہے کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے جناب آئی جی اور دوسرے ڈی پی اوز اور دوسرے جو لوگ ہیں ایس ایچ اوز تک ان کو کہا کہ بھائی کسی بندے کی ایف آئی آر میرے بندوں کے اوپر کسی نے کی اگر ایف آئی آر تو میں تو ان کو نہیں چھڈنا. تو اس وجہ سے جناب کوئی بھی ایف آئی آر نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. اور اس سے قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے دیگر اضلاع کے عوام کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. یہ خط کہہ رہا ہے محسن نقوی صاحب کو جو لکھا گیا اویس لغاری صاحب کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو گریڈ پر سخت سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی جائے اور غیر متعلقہ افراد کو گریڈز میں داخل ہونے سے روکا جائے. جناب یہ اویس لغاری صاحب کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب کو. خط کے مطابق پیسکو رپورٹ میں نامزد گریڈ اسٹیشن میں زبردستی گھسنے والوں پر مقدمات درج کیے جائیں اور ان افراد پر بھی مقدمات درج کیے جائیں جو زبردستی گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے اور بجلی بحال کی. نال یہ بھی لکھ دینا سی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہ بھی جناب مقدمہ درج کیا جائے اور ساتھ یہ بھی لکھ دینا تھا کہ یہ ایم این اے ایم پی ایز جو ہیں جو لے کے لوگوں کو وہاں گھسے ہیں ان کے اوپر تو آپ نے بہرحال کہہ دیا ہے, لیکن انسٹرکشنز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے پاجی. تو بہرحال آپ نے اس حوالے سے اویس لغاری صاحب محسن نقوی صاحب کو کچھ نہیں کہا. پیپلز پارٹی اور حکومت میں بجٹ منظوری کے لیے رابطے جناب جاری ہیں. یہ اگلی خبر میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ میں بتا دوں. وزیر خزانہ پرا جرمنی دا نیشنل سی محمد اورنگزیب اور سینٹر سلیم مانڈی والا مسلسل رابطے میں ہیں. ذرائع نے بتایا کہ وزیر خزانہ نے سلیم مانڈی والا کو سلیم مانڈی والا یعنی پیپلز پارٹی کے ہیں کو عید سے قبل 2 سے زیادہ بار اعتماد میں لیا. عید تو قبل 2 تو زیادہ بار انہوں نے فون کیا. وزیر خزانہ پر امید ہے کہ پیپلز پارٹی بجٹ منظوری میں حکومت کا ساتھ دے گی. یہ میں پہلے تو انداز دیتا ہے کہ بجٹ پاس کروانے کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے کہ ساتھ دے گی, لیکن حکومت جو بنی ہوئی ہے اس کا حصہ شاید نہ بنے. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان بھی جناب 4 ملاقاتیں ہو چکی. 4 بجے ایک ملاقات ہونی ہے آج اور 2 پہلے ہو چکی ہیں, 2 ہوئی ہیں بلکہ. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری وفاقی بجٹ پر اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم حکومت میں وعدے پورے نہ ہونے پر بھی شاکی ہے. یہ ساری گلانے پاجی. ترقیاتی پروگرام میں رکھے گئے فنڈ سندھ کو نہ ملنے کا بھی شکوہ کیا جائے گا اور کابینہ میں پیپلز پارٹی کی شمولیت پر بات کا بھی امکان ہے. پنجاب میں پاور شیئرنگ پر بھی بات چیت کا امکان ہے. بلاول بھٹو مختلف اداروں کی نجکاری پر بھی تحفظات رکھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بلاول بھٹو کو بجٹ پر اعتماد میں لیں گے. جناب یہ چیزیں چل رہی ہیں, بجٹ پہ اعتماد میں لینے کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ بجٹ منظور ہو جائے گا بس ایسے تھوڑی سی گونگلوں تو مٹی چاڑ کے, تو پھر اس کے بعد جناب بجٹ بالکل منظور ہو جائے گا. اس کے علاوہ جناب جو پی ٹی آئی ہے ان کی طرف سے بھی بجٹ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. عمر ایوب ہیں جناب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ عوام کے ساتھ چوری اور معاشی دہشت گردی ہے. یہ اپوزیشن میں جو بھی ہوتا ہے وہ پاجن سارے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کا بجٹ ایک غیر قانونی دستاویز ہے. دستاویز کون سی غیر قانونی ہے یہ نہیں سمجھ آئے. یہ بجٹ عوام کے ساتھ چوری اور معاشی دہشت گردی ہے. یہ بجٹ ایک اکنامک ہٹ مین نے بنایا ہے. آؤ جی تسی ہن دیکھو یہ ایسی ڈائلاگ نکالتے ہیں اور ان کے ڈائلاگوں میں پاجی کوئی فائدہ کوئی نہیں, کوئی بھی نکالے یا نہ نکالے. آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ تو جناب منظور. آگے آ جاؤ جناب. حماس کے حوالے سے خبر ہے. حماس ایک نظریہ ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا. ترجمان اسرائیلی فوجی جناب اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئل ایڈمرل ڈینیل ہگاری نے کہا ہے کہ حماس ایک نظریہ ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جناب ایک انٹرویو دیتا ہے اور ریئل ایڈمرل ہنگاری نے کہا ہے کہ یہ کہنا کہ ہم حماس کو مٹانے جا رہے ہیں تو یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے فوجی ترجمان, اور جو ان کا بنیامین نیتنیاہو وزیر اعظم ہے وہ جناب کچھ اور کہتا ہے. ریئل ایڈمرل ہنگاری نے کہا کہ اگر ہم کوئی متبادل پیش نہ کر سکے تو حماس پھر سے ہمارے ساتھ ہی موجود ہوگی. دوسری جانب ریئل ایڈمرل ہنگاری کے اس بیان پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے دفتر کی جانب سے فوری جواب دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم حماس کو تباہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں. اس کے لیے اسرائیلی فوج بھی پرعزم ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس کے بعد اسرائیلی فوج نے بعد ازاں وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان پر رد عمل میں کہا کہ ایڈمرل ہنگاری نے حماس کو ایک نظریے کے طور پر بیان کیا ہے جو واضح اور بالکل صاف بات ہے. یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بربریت سے فلسطینی شہداء کی تعداد جناب 37-38 ہزار یعنی کہ ہو چکی ہے. جناب دیکھا یہ جو اسرائیلی فوج کے جناب ترجمان ہیں ریئل ایڈمرل ڈینیل ہنگاری, انہوں نے جو کہا اس بندے نے جڑا کیا ہے وہ اس نے کہا کہ ہم حماس کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن
وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو گھٹیا آدمی، اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم حماس کو تباہ کر کے رہیں گے. تو پھر اس کے بعد پھر ترجمان فوج، اسرائیلی فوج کے ترجمان نے پھر کیا کہ اسی اس جگہ سے قائم ہاں کہ یہ جو جناب حماس ہے، یہ جو بات پہلے ہم نے کی تھی کہ یہ ایک نظریہ ہی ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ اسرائیل، اللہ کرے خیر، یہ جو انشاءاللہ جو فلسطینی ہیں ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور یہ جو اسرائیل کی بدماشی ہے یہ آپس سے انہوں نے لڑنا جانا، بنیامین نیتنیاہو کا تختہ الٹ جانا ہے. اور مجھے تو یہ امید ہے کہ آپس میں اختلافات جب ہونے لگ گئے ہیں تو وہ کوئی وجہ ہوگی، اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ اتنے ساری ہلاکتیں کی ہیں، شہادتیں کی ہیں، فلسطینی معصوموں کو انہوں نے قتل کیا، تو اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ضرور لیا جائے گا. اور باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو مسجد اقصی کی رکھوالی کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیدھے جنت میں ہیں، اور ان کے بارے میں احادیث ملتی ہیں. یہ لوگ جناب بڑی دیر تک مسجد اقصی کے دفاع میں لگے رہیں گے، جو مسجد اقصی کے ارد گرد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، انشاءاللہ فلسطین میں مسلمانوں کے حال پہ اللہ پاک رحم فرمائے اور ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی کافی ہے، زیادہ تجزیہ میں نے نہیں دیا تاکہ آپ خبریں بتا دیں تاکہ ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے فوری طور پہ پران اجازت دے دیو. اگلے ویلاگ تک انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.